الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الجن کی آیت نمبر 24 سے آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا۔ مشرکین شرک سے باز آنے والے نہیں ہیں، شرک سے رکنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، تب جان لیں گے کہ مددگاروں کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور ہیں اور کن کی تعداد زیادہ ہے۔ مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ بتاؤ، تمہارے پاس ماننے والوں کی جو تعداد پائی جاتی ہے، کیا ایسا نہیں کہ یہ کمزور ہیں؟ کیا ایسا نہیں کہ تم مدد کے اعتبار سے کمزور ہو، تعداد کے اعتبار سے کمزور ہو؟ اور آج کے ڈیٹ میں بھی ایمان والوں کو یہی طعنہ دیا جاتا ہے، بلکہ لوگوں کو یہی کہہ کر کے بہکایا جاتا ہے کہ دیکھو تم کس اسلام کی بات کر رہے ہو، جس اسلام کے ماننے والے، جس دین کے ماننے والے کمزور ہیں، جس دین کے ماننے والے تعداد میں کمزور ہیں اور مدد کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہنے سے وہ باز نہیں آئیں گے، شرک سے وہ باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ وہ اس وعدہ کو دیکھ لیں گے جو ان سے کیا گیا ہے۔ وہ کون سا وعدہ ہے؟ عذاب کا وعدہ ہو سکتا ہے، قیامت کا وعدہ ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ جنت میں جنتیوں کو دیکھ لیں گے، قیامت میں ایمان والوں کو دیکھ لیں گے، تب ان کو پتہ چلے گا کہ کس کی تعداد زیادہ تھی اور کس کی مدد زیادہ ہونی تھی، کہ کون مدد کے اعتبار سے زیادہ کمزور تھا اور تعداد کس کی زیادہ تھی۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے ایک لمبی مدت مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی قیامت کی بات جو آپ کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے یہ قیامت کب آئے گی؟ یا آپ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دین کو غلبہ نصیب ہوگا، تو ذرا بتائیے یہ غلبہ کب مل رہا ہے؟ یہ ساری باتیں مذاق کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ بات جو تم کرتے ہو کہ آپ کو غلبہ کب ملنے والا ہے یا قیامت کا جو وعدہ آپ نے کیا ہے وہ قیامت کب آئے گی، یہ جو بات تم کرتے ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے ایک لمبی مدت مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ابھی چند ہی دنوں کے بعد قیامت واقع کرے گا، یا چند ہی دنوں کے بعد عذاب آ جائے گا، یا چند ہی دنوں کے بعد اسلام کو غلبہ مل جائے گا، کب ہوگا اس کا علم ہمیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا علم نہیں بتایا ہے، اور یہ کام ہمارا ہے بھی نہیں، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تم کو اللہ کی بات سمجھا دیں، اللہ کا دین تم تک پہنچا دیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ وہی غیب کی باتیں جانتا ہے اور وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ یعنی میرا کام قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ اس دن کو غلبہ کب حاصل ہوگا، میرا کام قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں بتا دوں کہ قیامت کب واقع ہوگی یا مسلمانوں کو کب شوکت حاصل ہوگی، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام ہے دین تم تک پہنچا دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، عالم الغیب، وہی غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، وہ اپنے غیب کو
کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے جسے وہ بطور رسول چن لیتا ہے۔ گویا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورہ الجن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں یہ بات بتا دی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے۔ پیٹھ کے پیچھے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، اسے اللہ کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے وہی جانتا ہے، اس کو دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کہاں کس سرزمین میں مرنے والا ہے۔ تو غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو غیب کا علم رکھتا ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس غیب کا علم ظاہر کرتا ہے ان رسولوں پر جنہیں وہ چنتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ ہاں، رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ غیب ان کے پاس ہوتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ رسول ہونے کے ناطے ان کو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ اس ناحیہ سے وہ غیب کے جانکار نہیں ہوئے، یعنی رسول کو اگر غیب کی بات بتائی جاتی ہے تو اس سے خود پتہ چلا کہ وہ غیب کے جانکار نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے جاتے ہیں جنگ احد میں۔ اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ یہ سب ہونے والا ہے تو اس سے پہلے آپ نے پلاننگ کر لی ہوتی۔ جنگ احد میں اگر پتہ ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 50 صحابہ کو مقرر کر رہے ہیں وہ وہاں سے ہٹ جائیں گے تو بہت سختی سے تاکید کی ہوتی کہ نہیں، وہیں پہ رہنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ 1 مہینہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ افک کے موقع سے، جس میں آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، 1 مہینہ تک انتظار کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اور 1 مہینہ تک پریشان رہتے ہیں۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو بتا دیتے کہ میری بیوی پاک دامن ہے اور یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری تو گویا کہ غیب کا علم تھا نہیں، اللہ نے نبیوں کو غیب کی باتیں بتائیں۔ تو اس ناحیہ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ انبیاء غیب جانتے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو اس اعتبار سے ہم سب غیب جاننے والے ہوں گے، کیونکہ جنت کا علم، جہنم کا علم، قیامت کا علم، اس کا علم تو ہمیں دیا گیا ہے نا۔ تو فرشتوں کا علم، یہ سب غیب کی دنیا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس بھی غیب کا علم ہو گیا؟ نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی غیب کا علم جانتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا عالم الغیب، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا کسی پر سوائے ان رسولوں کے جسے وہ چن لیتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اس کے آگے اور پیچھے پہرا لگا دیتا ہے۔ یعنی رسول کے اوپر جب وحی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس وحی کی حفاظت کرتا ہے آگے اور پیچھے پہرے لگا کر کے۔ یہاں تک کہ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ کیسے اللہ تعالیٰ جب وحی اتار رہا تھا تو آسمان پر پہرے لگا دیا تھا۔ جنات تہ بتہ آسمان تک پہنچ کر کے اللہ اور فرشتوں کے بیچ کی جو باتیں تھیں اس کو اچکنے کی کوشش کرتے تھے، تو وحی کے نزول کے وقت میں یہ پہرا بہت سخت ہو گیا تھا، اور
شعلے سے مار کر کے ان کو جلا دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے اس فیصلے کو فرشتے آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جنات تہ بتہ جب اللہ کے اس حکم کو، اس فیصلے کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو شعلے سے مارا جاتا ہے اور وہ جل کر کے گرتے بھی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا بھی ہوگا اگر ہم آسمان کی طرف نظر رکھتے ہیں تو اسی کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ وہ جان لے کہ رسول نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور اللہ نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو رسولوں کے ارد گرد ہیں، اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لِيَعْلَمَ، تاکہ وہ جان لے، کون جان لے؟ اللہ جان لے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے کہ رسول پیغام پہنچائیں گے یا نہیں پہنچائیں گے، جانتا ہے نہیں جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن اس میں لِيَعْلَمَ تاکہ اللہ جان لے کا مفہوم کیا ہوا؟ یعنی ظاہر ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے علم وجود اور ایک ہوتا ہے علم ظہور۔ علم وجود تو ہے ہی اللہ کے پاس، لیکن لوگوں کے پاس بھی ظاہر ہو جائے، لوگوں کے پاس بھی یہ علم عام ہو جائے کہ رسولوں نے اللہ کا پیغام کھل کر کے پہنچا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے ان ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، گویا کہ اس کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ تو یہ کچھ آیتیں تھیں سورہ الجن کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کی حقیقت بھی بیان فرمائی، اور اسی طریقے سے کفار مکہ کی بہت ساری غلط فہمیوں کا ذکر کیا، اور ان غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کیا، اور اس کے بعد یہ بات بھی ذکر کی کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا غیب نہیں جانتا، یہاں تک کہ آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔